اگر آپ بہت ساری آج کل لیڈرشپ کی کتابوں کو پڑھیں تو آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ اٹ از سیڈ کہ وی مسٹ بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ، کہ کوئی بھی آپ نے بزنس، کمپنی، کوئی ایسی چیز سٹارٹ کرنی ہے تو آپ کو اس کا اینڈ کی سمجھ آنا بہت ضروری ہے کہ اتنے سالوں کی محنت کے بعد آپ اختتام کہاں کریں گے۔ تو جب ہم اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کو دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں بہت کلیئر ہوتا ہے کہ ان کا ویژن فرام دا بگننگ، ان کا ویژن بہت کلیئر تھا۔ قرآن میں تقریباً 306 دفعہ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور رحمت العالمین کا ذکر کیا ہے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صرف حجاز کے ایریا کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے۔ جو حجاز کا ایریا ہے وہ اگر آج کل کی آپ سمجھیں تو تقریباً ملیشیا کا جتنا ایریا ہے اتنا بڑا ایریا تھا، جس کے اندر بہت سارے ڈفرینٹ ٹرائبز، ریلیجنز، زبانیں، کلچرز ایگزسٹ کرتے تھے۔ تو جب ہمارے پیغمبر نے اپنا 570 رومن کیلنڈر کے مطابق 570 AD میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے مکہ، آج کل مکہ مکرمہ کے ایریا میں، اور پھر انہوں نے اگلے 40 سال اللہ نے ان سے تیاری کروائی، نبوت کی، اور 40 سال کی عمر میں ہمارے پیغمبر میں نبوت آئی۔ اس کے اگلے 13 سال کو اگر ہم دیکھیں تو ایک طرح کا ہمیں لیڈرشپ تھاٹ پروسیس اور ڈائنامک نظر آتا ہے، اور پھر ہم اگر ہجرت کے بعد کے 10 سال کو اسٹڈی کریں تو ہمیں کمپلیٹلی ڈفرینٹ ڈائنامک نظر آتا ہے۔ اگر آپ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسٹڈی کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ بہت سارے ایسے معاملات ہمارے پیغمبر نے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے اس وقت اپلائی کیے جب ان کا وقت آیا۔ ایسے بہت سارے معاملے انہوں نے روک دیے یا ویٹ کیا جب تک وہ انوائرمنٹ، کلچر اس طرح کی ڈیسیجن کے لیے سیٹ نہیں ہو گیا، اور اس کے اندر ہمیں بہت ساری حکمت نظر آتی ہے۔